مجھے بتاؤ 40 پارے ہیں آپ کے یار باقی کے 10 ہمیں 2 ہمارا قرآن انکمپلیٹ ہے. اللہ معاف کرے. قرآن نماز 5 ہی ہیں, اذانیں 5 ہی ہیں, قرآن کے 30 ہی سپارے ہیں, اتنی ہی آیات, اتنے ہی صورتیں ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے یار. یہ مجھے بھی آج تک نا اس کا میجر مل نہیں سکا. اچھا میں ایک پھکی دوں پہلے, یہ جو سپارے ہیں نا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈویژن کی ہوئی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ کسی نے کسی بھلے ٹائم پہ پکڑ کے اس کے 30 وہ پارٹ کیے اور کہا جی کہ یہ 1 مہینے میں پورا ہو جائے. اب آئی کوڈنٹ ریکال دا ایگزیکٹ نیم, آئی ول پٹ اٹ ان بلو, کہ وہ ایک آیت ایسی ایک صورت ایسی جس کی صرف ایک آیت پچھلے سپارے میں اور باقی پوری آگے, مطلب اتنی بے ڈھنگی قسم کی ترتیب ہے. اب اس کو چینج بھی کر لیا گیا ہے کافی جگہوں پہ, ٹھیک ہے. اور ایون جو صورتوں کے نام بھی جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں کچھ جگہوں پہ, جیسے سورہ غافر ہے, ٹھیک ہے, اس کو سورہ مومن ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈفرینس ہے. ان چیزوں سے قرآن پاک کو کوئی فرق جو ہے نا نہیں پڑتا. تو ویسے قرآن مجید وہی کیا ایسا کچھ ہے کہ ہسٹری میں کہیں 40 پارٹ نہیں, یہ کمپلیٹلی فیک ہے. میں نے تو وہ ایک پتہ نہیں کوئی یہ مجھے آدھی لائف تو میرے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک رومر ہوتی ہے, اور پھر مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ وہ بکری کھا گئی تھی یا کچھ ایسا ریفرنس دیا. بکری کھانے کی جو بات ہے نا, یہ واقعتاً ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے. اچھا مجھے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے, بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ ایشو آ جاتا ہے نا حدیثوں کی صحت کا, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ, بخاری میں بھی بہت سی حدیث جو ہیں جو کہ معتبر نہیں ہیں, کافی کے اندر بھی, آپ کے اصول کافی کے اندر, اس کے اندر بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو معتبر نہیں ہیں. اصول یہ ہے کہ جو حدیث ہو آپ کی وہ قرآن پاک کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا نا کہ قرآن پاک کا ذمہ ہم نے لیا, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی, تو پھر یہ حدیث کتنی بھی معتبر راوی کی ہو ہم اس کو مان نہیں سکتے. حدیث ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہی بات آگے کہ بلیف سسٹم سیم ہے, ہاں, کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے کہ سپارے ہم 10 ایکسٹرا پڑھتے ہیں, وہی جو 30 بنا دیے گئے ہیں نا اس سے. اچھا میم یہ بتائیں, ہمارا قرآن تو بکری کھا گئی, ٹھیک ہے نا, آپ بتائیں کہ آپ کے 40 سپارے کس نے شوشہ چھوڑا ہے؟ واقعی ہے کوئی ہسٹری میں کسی نے 40 پارٹس کر دی ہوں قرآن پاک, کچھ ایسا گزرا؟ سب سے پہلے تو قرآن کے جو پاروں کی تقسیم ہے یہ رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہماری طرف سے ہے. یہ بھی 250-300 سال پہلے ہم نے آسانی کے لیے کہ ایک وقت میں ایک پارہ ختم ہو جائے تو قرآن کے ہم نے 30 سیکشن کر دیے. باقی جو قرآن میں سورے کی تقسیم ہے وہ رسول مبین کی طرف سے. تو یہ بات کہ ہمارے شیعوں کے پارے 40 پارے میں سے 10 پارے بکری کھا گئی, تو یہ بات تو ویسے درست نہیں ہوتی. یہ بات تو بذات خود غلط بات ہے, کیونکہ جب سپارے نہیں ہیں تو 40 سپارے کیسے کھائے گی. لیکن جو قرآن کی تحریف سے متعلق, قرآن کی جمع آوری سے متعلق اور قرآن میں نقص اور عیب سے متعلق روایت ملتی ہے نا جناب, وہ ہماری کتاب سے نہیں ملتی, وہ آپ کی کتاب. ہمارے یہاں بھی چند لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں, مگر وہ ترتیب کے زیادہ قائل ہیں, ٹھیک ہے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا سورہ اس طرف ہو گئی یا اس طرف ہو گئی, آیات آگے پیچھے, ترتیب کے قائل ہیں وہ زیادہ تر. لیکن یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے نا, یہ آپ کی کتب میں چھوڑا ہو گیا, اہل تسنن کی کتب میں چھوڑا گیا ہے. تو سیم ہی نہیں ہے. ان کے یہاں پر حضرت عائشہ سے روایت ہے حضرت عائشہ سے, میرے سامنے موجود ہے, اور سنن ابن ماجہ جلد 3 حدیث نمبر 1944 کی روایت ہے, جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زناکار کو سنسار کرنے والی آیت اور رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے وہ والی جو آیات ہیں, ہاں لیکن ہے تو موجود تو کتابوں میں ہے. اہل تسنن کا واقعی خود پڑھی ہے یہ, جی اگر ہے بھی تو میں یہی بتا رہی ہوں, یہ جو 40 پاروں والا کانسیپٹ کہ بکری جو کھا گئی, اگر وہ کسی کتاب میں ملتا بھی ہے تو ہماری کتابوں میں نہیں ملتا. شیعوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے تعلق ہے بھی تو بی بی عائشہ سے اس کا تعلق ہے, اہل تسنن سے اس کا تعلق ہے. بی بی عائشہ خود فرماتی ہے. اور تحریف قرآن پر یہ بہت بڑی بحث ہے. حضرت عمر, حضرت عائشہ کے نزدیک قرآن میں وہ جو سنسار والی آیت ہے, آیت رجم جو ہے, اور ان کے نزدیک رضاعت کبیر کی جو کھائے جانے کی بات ہے, 10 سپاروں کے کھائے جانے کا, رجم کی آیت جی رضاعت کبیر کی جو آیات ہیں اس سے متعلق وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آیات تو تھیں, لیکن پھر رسول مبین کے بعد چونکہ قرآن
کاغذ پہ نہیں لکھا گیا تھا, کچھ کھجور کی چھال پر, کچھ پتوں پر لکھا گیا تھا, تو میرے مسیری کے نیچے سے, میرے بستر کے نیچے سے بکری اس کو اٹھا کے کھا گئی. تو یہ الزام اگر عائد ہونا چاہیے تو سوال اہل تسنن سے ہونا چاہیے, اہل تشیع سے نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو سٹارٹنگ ہی سارکاسٹیکلی اپنے سے کی کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے یہ آپ کے 40 کا شوشہ کس نے جوڑا. جی جی جی, مشہور ہی ہمارے لیے. دوسرا اچھا آپ تو وہ ہے نا جس کے 40 پارے ہوتے ہیں اور 10 پارے بکری کھا. نہیں, ہم اس قرآن کی جو ترتیب ہے اس سے پر اعتماد ہیں اور اس پر ہم پورا بھروسہ رکھتے ہیں. وجہ پوچھیے وجہ کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں جو جمع ہوا وہ خود ہی جلایا, حضرت ابو بکر نے جلایا, حضرت عائشہ نے جلایا. کیوں جلایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کم و بیش چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں, اس طرح سے کر کے. اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے, پتہ ہے امت کا بڑا مسئلہ ہے, جب قرآن کی جمع آوری کا مسئلہ پیش آیا نا تو لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہی نہیں, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو جمع بھی کر دیا نا, قرآن کی آیت ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے سوچا کہ قرآن کو جمع, حضرت عمر ہے, یہ روایت ہے اور یہ الاتقان میں لکھی ہوئی روایت ہے, الاتقان میں, اور آیت اللہ یہ جناب سیوطی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بڑے جلال میں ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 قرآن کے قاری, اس وقت حافظ قرآن کو قاری قرآن کہا جاتا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے, اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی جمع آوری کا اہتمام کریں, ایسے تو سب لوگوں کے ذہن میں جو حفظ ہے قرآن وہ ختم ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے. اب آپ سنیں گے قرآن کو جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت جیسے شخص کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ قرآن کو جمع کریں. انہوں نے کہا کیسے جمع کریں؟ کہا جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہر ایک بندے کو بلاؤ جو کہے کہ مجھے قرآن یاد ہے, وہ 2 بندوں کو گواہ لے کر آئے. وہ بولے یہ, اور وہ 2 بندے گواہی دے کہ ہاں یہ جو بیان کر رہا ہے ہم نے بھی رسول اللہ سے یہ پارٹ سنا ہے. اور پھر اس طرح سے کر کے قرآن جمع آنے لگا. اتنے میں امیر المومنین کو یہ خبر ہوئی کہ قرآن جمع ہو رہا ہے. اب امیر المومنین نے اپنا جمع شدہ قرآن, علی سے بہتر قرآن کو کون جمع کرنے والا ہوگا, علی سے بڑا کل قرآن کا, اس وقت بھی قرآن کے حافظ موجود تھے لیکن کل قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا سوائے امیر المومنین کے. اور ہمارے یہاں یہ بھی ملتا ہے, خود اہل تسنن کے ابن ماجہ میں, سنن ابن داؤد میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی, وہ نام جو پرومیننٹ تھا امنگ دا صحابہ جس کو رسول مبین بلایا کرتے تھے, always asked to write it, it was امام علی. امام علی امام علی کاتب تھے نا, آپ کو پتا ہے خطوط لکھ رہے ہیں امام علی, تو جس کو آفیشیلی امام بلایا جاتا تو, اور آفیشیلی جس کو اس کام کے لیے مختص کر لیا گیا تو امام علی تھے. تو امام علی رسول اللہ کو کہا کرتے, جیسے مثلا کوئی بھی آیت نازل ہوئی, امام علی کہتے تھے یا علی جو آیت نازل ہوئی ہے مثلا اس کو آپ سورہ زخرف میں رکھ دیں, پھر کوئی آیت نازل ہوئی آپ اس کو سورہ طلاق میں رکھ دیں, پھر کوئی آیت آپ سورہ نساء میں رکھ دیں. اور امیر المومنین اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ لکھا کرتے تھے. اور جب حضور اکرم اس دنیا سے گئے تو 3 دن میں, اس وقت تک قرآن 7 مختلف چیزوں پہ تھا, پتوں پہ تھا, چھال پہ تھا, کنکریوں پہ تھا, سنگ مرمر پہ تھا, مختلف 7 چیزوں پہ تھا. اس وقت تک پیج ڈسکور نہیں ہوتا, مصر سے مشکل سے ملتا تھا. امیر المومنین نے کیا کیا, اس وقت رسول اللہ کی شہادت کے فوراً بعد سب سے پہلے پیپر منگوایا, اور پیپر پہ جو سب سے پہلے انہوں نے کام کیا وہ قرآن جمع کرنے کا کام تھا. اب مزے کی بات کیا ہے, زید بن ثابت کے پاس ایک بندہ آتا ہے, وہ 2 گواہان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں اور یہ 2 گواہ میرے پاس موجود ہے جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہی قرآن میرے رسول سے سنا ہے ایسا. لیکن جب علی اسی شورا کے پاس قرآن لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے, اس قرآن کو اٹھایا گیا, اس قرآن کا حاشیہ بھی پڑھا گیا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت کس پر صادق آتی ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, سمجھ رہے, اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے, اس میں کس کی طرف اشارہ ہے. جب یہ دیکھا قرآن کو ویسے بند کر دیا گیا اور کہا یہ علی اس قرآن کو آپ لے جائیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہی قرآن درکار نہیں تھا, کہ تمہیں گواہان چاہیے, میں تمہیں گواہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے رسول محمد سے یہی کچھ سنا ہے اور یہی کچھ میں نے لکھ دیا ہے, اور اس میں نقطے کی بھی تعریف نہیں ہے, اور جس انداز سے رسول محمد نے بیان کیا تھا ویسے ہی درج کیا ہے. تو فرمایا ہمیں آپ کے دیے گئے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے واضح طور پر شان نزول بھی ڈال دیا ہے, اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا. آج ہمیں بڑے تانے ملتے ہیں کہ ہم امت میں اختلاف, جی یہ تانے ہمیں نہیں ملتے, ہمارے مولا سے چلتے آ رہے ہیں تانے. علی کے قرآن کو گواہان ہونے کے باوجود, علی کے علی ہونے کے باوجود, لکھے ہوئے ہونے کے, جمع شدہ پکا پکا حلوہ ملنے کے باوجود بھی امت رد کر کے کہتی ہے کیوں یہ امت کے درمیان اختلاف کرے گا تو اسے لے جائیں. تو پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ پھر امیر المومنین اس قرآن کو اپنے ساتھ لے جائیں. لیکن ہمارے یہاں تو آج جو قرآن ہے وہ کون سا ہے؟
ہاں آج کے جنگ قرآن جو موجود ہے وہ جسے ہم خط عثمان طہ کہتے ہیں اور جو حضرت عثمان کے دور میں موجود ہوا، نام اب تمام اہل تشیع و اہل تسنن تمام افرادی سن لیں کہ نام حضرت عثمان کا تھا، لیکن یہ بھی صلاح حضرت امیر المومنین کی تھی کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ زمانہ حضرت عثمان کا تھا، لیکن امیر المومنین یہ وہ واحد کام تھا جو امام خلافت میں نہیں، وہ واحد کام تھا جو امام نے، نہیں مجھے کلیئر یس اور نو میں بتائیں نا، جو اوریجنل قرآن پاک تھا وہ آج وہ نہیں ہے؟ جی نہیں وہی ہے حضرت، یہ جو ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں جمع ہونے والا وہ قرآن ہے جو امیر المومنین کی تجویز پر، امیر المومنین کی شورا، امیر المومنین کی بنائی گئی کمیٹی جس میں ابو الاسود دعالی، اس کے علاوہ یاسر، ہمارے یاسر اور بہت سارے اصحاب تھے جو امیر المومنین کے سمجھدار اصحاب میں شمار ہوتے تھے اور امیر المومنین کی تجویز کردہ کمیٹی تھی، انہوں نے مل کر پھر قرآن کو جمع کیا۔ ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے قرآن وہ اسی حضرت عثمان کے دور میں جمع شدہ قرآن ہے، لیکن اسے جمع حضرت عثمان نے نہیں کیا، یہ ان کے دور میں ضرور جمع ہوا لیکن اس میں کوئی عمل دخل حضرت عثمان کا نہیں ہے، اس میں امام علی کے جو اصحاب ہیں ان کی بنائی گئی کمیٹی ہے، اور میں نے بتایا نا یہ وہ واحد کام ہے جو امیر المومنین نے کسی خلافت میں انجام دیا ہو، اور پھر وہی قرآن جو تو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، ہاں ترتیب کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے، جبکہ یہ بالکل آخر اسلام میں داخل ہو رہی ہے، جو صدر اسلام کی آیات ہیں وہ سٹارٹ میں ملتی ہیں ہمیں، تو اس میں ترتیب میں ظاہر ہے وہ مسائل ہیں، اور وہ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ، اور خدا جب حق و باطل کو واضح کر دے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔